بڑی نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ بکار خیر شہرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم مگسنی یا رسول اللہ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں در گلو توقع غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی و طفیل شہ سمنا مدد سرکار امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے منور بدایونی نے کہا تھا اب تو محبوب داور سند ہو گئی فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی مصع آسی بھی آگوش رحمت میں ہے اب تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی تمام تر اہل بستی سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج کے اس اشرف الانبیاء کانفرنس میں اپنی تمام تر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اس جلسگاہ میں تشریف لائیں اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ میں اپنے تمام تر احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہی مذہب اسلام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے جہاں جہاں مذہب اسلام کو اگر خون کی ضرورت پڑی تو جنگ بدر میں صحابہ نے اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہایا ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں گے تو مولا حسین نے 72 جانوں کا نذرانہ اسی مذہب اسلام کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ اگر آگے بڑھتے جائیں گے چاہے جنگ بدر کا واقعہ ہو، جنگ خیبر کا واقعہ ہو، جنگ خندق کا واقعہ ہو، ہر واقعے میں صحابہ اکرام نے مذہب اسلام کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج اگر مذہب اسلام کو آپ کے ہمارے خون کی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہم اور آپ اپنا خون دے سکتے ہیں؟ جتنے لوگ دے سکتے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں کتنے لوگ دے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ کھڑے، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں آج اگر مذہب اسلام کو ضرورت پڑ جائے آپ کے خون کی، کیا آپ اپنا خون دے سکتے ہیں؟ کیا ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر سارے لوگ بتائیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں پیچھے والے کتنے لوگ ہیں جو مذہب اسلام کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں۔ ابھی ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں، اٹھائیں سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی آج بھی مذہب اسلام کے شہدائی موجود ہیں، واقعی میں جو لوگ مذہب اسلام کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ دے سکتے ہیں وہ پیغمبر اعظم کے نام پر وہ جگہ چھوڑ کر کے یہاں آ سکتے ہیں۔ اور جو پنڈال میں یہ کھڑے میرے احباب ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آج نبی کے جلسے میں ہمیں اپنا لباس نہیں دیکھنا ہے، آج ہمیں اپنی پینٹ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ میں بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ کا جلسہ ہے، آپ نے سجایا ہے۔ میرے کچھ قلندر لوگ تو ادھر بیٹھے ہیں جو میں نے دیکھا ہے جلسوں میں بڑی بلند آواز سے نعرے لگاتے ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ادھر آ جائیں، جلسہ آپ کا ہے، آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ روڈ پہ ٹہلنے والے ان سے گزارش کر رہا ہوں بھائی آج ایک آل نبی کی آمد ہوئی ہے، ایک علی کا شہزادہ اپنا مسکن چھوڑ کر ہماری آپ کی محبت میں یہاں چل کر کے آیا ہے۔ کیا آپ ہم اور آپ وہ جگہ چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے ہیں؟ کیا آ جائیں؟ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے ذکر شفع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ بھائی بیٹھ جائیں، شعیب بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں۔ میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں، بستی کا ہوں، میں بار بار نام لوں یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ آج یہ نیت کر کے ہمیں بیٹھنا ہے، اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے کہ آج علی کا شہزادہ ایک قطب قلندر کی بارگاہ میں آیا ہے۔ فضل رحمہ کے آپ دیار میں رہتے ہیں اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے تر کا ٹکڑا ملتا ہے ہمیں آپ کو۔ آ جائیں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں آ جائیں، ورنہ یہاں سے آپ چلے جائیں۔ آ جائیں جو یہ لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے جگہ ہے، آپ کے یہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آ جائیں بھائی آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے کرسیاں چھوڑ دیں لیکن یہاں آ کر کے ضرور بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابھی ہم اور آپ اپنے ان کمزور نگاہوں کو ضیاء بخشیں گے۔ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار اشرفیت نبی رہے حضور سرکار کلاں شہزادہ حضور مخدوم اشرف سمنانی حضرت علامہ شاہ سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صدر آل انڈیا علماء مشائخ کی آمد ہوگی۔ وہ نورانی چہرہ ہم اور آپ اپنی ان کمزور نگاہوں میں جب سمائیں گے تو انشاءاللہ مجھے میری ان کمزور نگاہوں کو ضیاء مل جائے گا۔ آج ایک مولا ہے حضرت
علامہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے در کا بھی شہزادہ حضور پیر طریقت حضرت علامہ غلام ربانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے بھی آمد ہو جائے گی۔ جنہیں آپ نے مدعو کیا ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آج ہماری آپ کی محبت میں ہمارے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سے ایک خطیب ایک سے ایک شورا کی آمد ہو چکی ہے۔ آئیے ذرا جی لگا لیں اور سارا مجمع محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ذرا دل لگا کر کے کہہ دیں۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بولے نہ بولے، یہ گنج مراد آباد کے لوگ اگر مولانا شاہ فضل رحمہ کا عشق اپنے دل میں رکھتے ہیں تو حضرت مخدوم اشرف کی محبت بھی رکھتے ہیں، تو ذرا ہاتھوں کو لہرا کر مرد کلندر کی طرح کہہ دیں یا رسول اللہ، اور ذرا محبت کے ساتھ میں اس نیت کے ساتھ کہ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام زندہ ہے، نظام الدین کی دہلی، علاء الدین کا کلیر، ابھی تو میرے خواجہ کا ہندوستان زندہ ہے۔ ذرا محبت سے ایک انقلابی نعرہ لگائیں۔ اگر یزید کی بچی کھچی اولاد ہو تو آپ کے انقلابی نعرے کو سن کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی بیداری کا ثبوت دیں، نعرے تکبیر۔ اور ذرا محبت کے ساتھ اگر میں اپنا لہو اپنا جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ تھوڑا سا جگر ہمیں پیش کر دیں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد حضور اشرف ملت، آمد حضور اشرف ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ رب نے محبوب کو پردے میں چھپا رکھا ہے، طالب دید کو دیوانہ بنا رکھا ہے، دو گھڑی کے لیے آ جائیے آنکھوں میں حضور، حسرت دید نے طوفان مچا رکھا ہے۔ اور یار کیا چیز ہے اس یار سے پوچھو یارو جس نے دو یار کو پہلو میں سلا رکھا ہے، یار کیا چیز ہے اس یار سے پوچھو یارو جس نے دو یار کو پہلو میں سلا رکھا ہے۔ حضرات آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شہنشاہ ترنم جناب حافظ و قاری وارث رضا صاحب قبلہ تشریف لائیں، نبی کے نعت کے خوبصورت اشعار سے ہم تمامی حضرات کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، فکر و فن میں کمال آتا ہے نعت کا جب خیال آتا ہے، فکر و فن میں کمال آتا ہے نعت کا جب خیال آتا ہے، راستے حاضری کے کھلتے ہیں عشق میں جب اچھال آتا ہے۔ یا رسول اللہ حسن والے بلائے